بارے میں تو امام نے خود فرما دیا، لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اس بد نصیب کو ہماری شفاعت حاصل نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھتا۔ نماز کو ہلکا سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، یعنی وقت پہ ادا نہیں کرتا، تاخیر سے پڑھتا ہے، کاموں کو اہمیت دیتا ہے، موبائلوں کی گیموں میں لگا رہتا ہے، ٹک ٹاک دیکھتا رہتا ہے، موویز اور فلموں میں بیٹھا رہتا ہے، خدا کے بلاوے پہ نہیں آتا، شیطان کے بلاوے میں لگا رہتا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہماری نوجوان نسل؟ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، نماز کو تاخیر کر رہے ہیں۔ نماز کی تاخیر، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں، کس کے بارے میں فرماتے ہیں؟ جو نماز کو تاخیر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام نے، لوگ آج معیار کیا بناتے ہیں مومنیت کا؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا عزادار ہے، ماشاءاللہ بڑا زبار ہے، ماشاءاللہ بڑی دیگی اور نیازیں چڑھاتا ہے، ماشاءاللہ بڑا وہ ایسا خرچ کرتا ہے۔ بے شک یہ سارے ہمارے ہاں معیار ہیں، لیکن امام جعفر صادق زبان عصمت سے فرماتے ہیں، امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، فرماتے ہیں دنیا والوں، ہمارے چاہنے والوں پہ دھوکہ نہ کھانا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو امتحان لینا، چیک کرنا، جو اول وقت میں نماز ادا کرے سمجھ لینا جعفر صادق کی شیعہ ہے، جو اول وقت میں نماز کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگے رہے، چاہے وہ دین کے نام پہ بھی کام کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ تو ہو سکتے ہیں، جعفر صادق کی شیعہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ صلی اللہ، اول وقت پہ نماز، اول وقت پہ نماز کی اہمیت ہے۔ اس لیے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، بانیان مجلس اور جلوس والوں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی مجالس اور جلوس کو ایسے منظم کریں کہ جب اوقات نماز ہو تو دونوں میں ٹکراؤ نہ ہو۔ نماز اپنے مقام پر ہو، حسین ابن علی کی عزاداری اپنے مقام پر ہو، دنیا والوں کو عزادار اپنے عمل سے پیغام دیں، ہم اب تک شاہ کے عزادار تھے، اب شاہ کے مقصد کے زندہ دار ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں، میرا سلام ہے ان عزاداران حسین ابن علی پر، کروڑوں سلام ہے، خدا سلامت رکھے ایسے عزاداران حسین ابن علی کو جو روڈوں اور سڑکوں پہ اپنے جلوسوں کو روک کر نماز کے لیے وقفہ کرتے ہیں اور اپنے عمل سے دنیا والوں کو بتاتے ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں، جس نے کربلا سے عزاداری بھی دی ہے اور اول وقت میں نماز کی پابندی بھی دی۔ امام حسین عزادار ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے عزادار تو کربلا والوں کا پہلا عزادار تھا، اللہ کے نبی جو ہے کربلا میں سب سے پہلے عزادار رسول اللہ، سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت جبرائیل امین جب خبر لے کر آئے تو رسول اللہ نے گریا۔ اور یہ روایات چونکہ شاہ صاحب نے متوجہ کر دیا تو تبرکن ذکر کرتا چلو، جب جبرائیل امین خبر لے کر آئے یا رسول اللہ، خدا مبارک بادی کے بعد فرماتا ہے یہی لال پیاسا اور بھوکا مارا جائے گا۔ رسول اللہ رو، سیاہ ستہ علماء اہل سنت کی کتابیں گواہ ہیں، نبی نے سن کر آنسو بہائے اور اس روایت کو نقل کیا بی بی عائشہ نے۔ زوجات نبی نے جب نبی کو روتے دیکھا وہ بھی گریہ کرنے لگے۔ روایات کہتی ہیں رسول اللہ باہر گئے، اصحاب دروازے پہ تھے،
جو رسول کو مبارکباد دینے آئے ہیں حسین ابن علی کی منظر کیا ہے؟ نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. یا رسول اللہ خوشی کا موقع رو رہے ہیں. فرماتے جبرائیل نے بتایا میرا یہی نواسا بے دردی سے کربلا میں مارا جائے گا. نبی کے آنسوں کو دیکھ کر اصحاب میں سے حضرت ابو بکر اور عمر نے بھی گریا. آج ہم پہ فتوے نہ لگاؤ حسین کے غم میں آنسو بہانا بدعت ہے. ہم نے تو نبی کی سنت سے لیا ہے. حسین کے غم میں آنسو بہانا بدعت نہیں، سنت نبی ہے. نبی کو دیکھ کر نبی کی زوجات نے بھی گریا کیا، نبی کے اصحاب نے بھی گریا کیا. صلوات پڑھ دے محمد رحمہ. سیاہ ستہ بھری پڑی، کتابیں پڑھی، اب تو اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں. لہذا اول وقت نماز کی بات ہو رہی تھی. کیا فرمائیں؟ امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ. تو بات ہو رہی تھی کربلا میں پہلا عزادار کون ہے؟ کربلا میں پہلا عزادار حسین ابن علی. جب ہوئی نا شہادت، تاریخ کے مطابق پہلا جو حملہ ہوا شہداء پر، عمر ابن سعد کی طرف سے جو پہلا حملہ ہوا جس میں 50 کم سے کم یا 51 افراد اکٹھے مارے گئے جو تیروں کا حملہ ہوا. ظہر کی نماز سے پہلے یہ حملہ ہوا اور اس حملے کے بعد کچھ اور اصحاب مارے گئے جس میں حضرت حر بھی ہیں، حضرت حر کے بیٹے بھی ہیں، حضرت حر کے بھائی بھی ہیں، حضرت حر کے غلام بھی ہیں. بعض ارباب مقاتل علماء نے نقل کی کہ حضرت حر اکیلے نہیں آئے تھے، بیٹے کو، بھائی کو، غلام کو بھی ساتھ لائے تھے. لہذا بہت سارے اصحاب مارے گئے ظہر سے پہلے. اور نہ ہو کم سے کم وہ 50 آدمی تو مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جن کی لاشیں امام حسین نے اٹھائے اور ایک خیمے میں جمع. ایک خیمہ تھا جس کا نام تھا فسطاط، جس میں امام حسین علیہ السلام نے تمام شہداء کی لاشوں کو اکٹھا جمع. امام حسین علیہ السلام کے ان شہداء کی لاشوں پہ روتے تھے یا نہیں روتے تھے؟ روتے تھے، عزادار تھے. لیکن جب وقت ظہر ہوا ادھر سے جنگ لڑی جا رہی اور ادھر سے امام کے صحابی کہتے ہیں ابن رسول اللہ، نماز کا وقت ہوا جاتا ہے. فرمایا جعلک اللہ من المصلین، خدا تجھے نمازیوں میں سے قرار دے. این حالت جنگ میں فرزند رسول کو نماز کی یاد دلا رہا ہے. اللہ اول سوال قبا. حسین خوش ہو گئے. یہ نہیں کہا ہم جنگ لڑ رہے ہیں اب نماز کا کوئی وقت ہے، دعا دے رہے ہیں اللہ تجھے نمازیوں میں سے قرار دے. حالانکہ اس نے شہید ہونا ہے. گویا امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے نمازی کا درجہ شہید کے درجے سے بلند ہے. اللہ امام کا یہ کہنا جعلک اللہ من المصلین. اور پھر امام کے سامنے ایک جماعت کھڑی ہو گئی، صف باندھ دی. کچھ افراد نماز پڑھ رہے ہیں، امام نماز پڑھ رہے ہیں. وہ جو نماز پڑھ رہے تھے کیا انہوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ بعض نادان کہتے ہیں امام کے سامنے جو کھڑے تھے انہوں نے کون سی نماز پڑھی؟ اب تاریخ سے کوئی جاہل ہو تو اس کا ہم کیا علاج کریں؟ تاریخ پڑھیں. جو آگے کھڑے تھے وہ اشاروں سے نماز پڑھ رہے تھے. ان کی شرعی ذمہ داری اشاروں سے پڑھنا تھی، کیونکہ وقت کے امام کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اشاروں سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. امام نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے اصحاب با جماعت پڑھ رہے ہیں. اور یہ کون سا وقت ہے؟ دشمن کی طرف سے تیر چل رہے ہیں. یعنی
یہ پتا چلا اول وقت میں جو نماز کو قائم کرے اصحاب کی عزاداری کا درد رکھ کے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کربلا میں حسین ابن علی نے بتایا، آؤ دیکھو مجھ جیسا کوئی عزادار ہوگا، میں تو میدان کربلا کا عزادار بھی ہوں اور اول وقت کا نمازی بھی ہوں۔ خبردار او حسینیوں، حسین کے نام پہ، عزاداری کے نام پہ نمازیں نہ چھوڑنا، اور جب حسین ابن علی پہ نماز معاف نہیں ہے تو حسین کی عزادار پہ نماز کیسے معاف ہے؟ جب حسین پہ نماز معاف نہیں ہے، حسین سے بڑا کوئی مجبور ہے کربلا میں؟ حسین نے تو نماز نہیں چھوڑی، اور ہم کہیں ہم نمازیں چھوڑ دیں؟ اللہ اکبر، ہم نے کیا سیکھا کربلا سے؟ ہم کہتے ہیں جی کربلا میں سجدہ تو کربلا والوں کا تھا، امام حسین اول وقت میں نماز، عزاداری بھی کر رہے ہیں، اول وقت میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ عزاداری اور نماز میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ آج گمراہ کرنے والے آتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسین تو وہ ہے کہ جس کی خاطر نبی نے نماز روک دی، اور پھر جسارت کرتے ہوئے کہتے ہیں ملا تو کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حسین کی مجلس روک دیں۔ ایسی لاجانی گفتگو کرے، کیسے حسین کی خاطر رسول نے نماز روکی؟ کہتے ہیں کہ روایت، رسول اللہ مسجد نبی میں امام حسین نبی کی کمر مبارک پشت پر سوار ہے، جبرائیل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ حکم خدا ہے اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اٹھے۔ رسول نے سجدہ جاری رکھا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ملا کہتا ہے عزاداری کو چھوڑ دو، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھو، اور نبی نے نماز چھوڑ دی، حسین کو نہ چھوڑا۔ روایت کو غلط بیان کر دیا، نبی نے نہ نماز چھوڑی نہ نبی نے حسین کو چھوڑا، نہ نبی نے نماز چھوڑی نہ نبی نے حسین کو چھوڑا۔ میں آپ سے روایت یہی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ امام حسین پشت پہ، کیا رسول نے حسین کو اتارا؟ نبی نے حسین کو نہیں چھوڑا۔ اچھا اب رب نبی نے نماز توڑی یا سجدہ لمبا کیا؟ سجدہ لمبا کیا، اس کا مطلب ہے نبی نہ نماز چھوڑ رہے ہیں، نبی نہ حسین چھوڑ رہے ہیں، بلکہ جب تک حسین ہے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ گویا نبی نے عزاداروں کو بتا دیا حسینیت کے نام پہ سجدوں کی قضا نہ کرنا، محبت حسین سجدے چھڑواتی نہیں، سجدوں کو لمبا کرواتی ہے۔ حسین کی محبت رسول اللہ عملاً بتا رہے ہیں، محبت حسین سجدہ لمبا کرواتی، سجدے کی قضا نہیں کرواتی۔ قوم کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی نے نماز چھوڑ دی، اور نبی نماز توڑ دے نماز کی توہین ہے۔ نبی نے نماز نہیں توڑی، نبی تسبیح روک دیتے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ تسبیح کا بڑھانا توڑنا نہیں ہے، بلکہ سجدہ لمبا کرنا ہے۔ معلوم ہوا محبت حسین سجدہ لمبا کرواتی ہے۔ اور دوسرا پیغام نمازیوں کو دے دیا، ایک عزاداروں کو دیا، ایک نمازیوں کو دے دیا۔ اور نمازیوں یاد رکھنا، اس وقت تک تمہارے سجدے تمہیں فائدہ نہ دیں گے جب تک دل میں محبت حسین نہ ہوگی۔ نبی نے دونوں چیزیں جمع کی ہیں،
محبت حسین بھی اور نماز بھی. آج ہم لوگ ہیں حسینیت کے نام پہ نماز کا مذاق اڑا دیتے. صلوات پڑھ دے محمد. لہذا حسینیت کے پیغام کو سمجھے. کربلا والوں کے مقصد کیا تھا؟ امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین دین اسلام کی بقا کے لیے قیام کر رہے ہیں، اور اسلام کی بنیاد کا نام ہو نماز، اور ہم اسی نماز کا مذاق بنائیں حسینیت کے نام پہ. ہم نے کربلا سے یہی سیکھا، ہم نے حسین ابن علی سے یہی سیکھا. نہ میرا دوست ایسا کردار نہ اپنا کہ جس سے مقصد حسین یزید بنا تھا حسین ابن علی کا دشمن، اور تو بن جائے حسین ابن علی کے مقصد کا دشمن. ایک جان کا دشمن ہوتا ہے، ایک مقصد کا دشمن ہوتا ہے، اور جو مقصد کا دشمن ہوتا ہے وہ جان کے دشمن سے بڑا ہوتا ہے. اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے، اللہم صلی علی محمد. امام اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں یزید نے، لشکر یزید حسین ابن علی کی جان کا دشمن تھا، ان کا مال کا دشمن تھا. آخری زمانے کے جو گمراہ لوگ ہیں، جو لوگوں میں گمراہیاں پھیلاتے ہیں، وہ جس شکل میں بھی ہوں، چاہے وہ امامے والے ہوں، چاہے وہ خطبہ ہوں، چاہے وہ ذاکرین ہوں. کون گمراہی پھیلاتا ہے؟ جس کی گفتگو قرآن اور 14 کے فرمان کے خلاف. میں تو ہمیشہ اپنے درس قرآن اور اپنی مجالس میں کہتا ہوں، اس میں چاہے میں بھی کیوں نہ ہوں، یاد رکھنا جب بھی میری کوئی بات یا قرآن کے خلاف ہو، 14 کے فرمان کے خلاف ہو، یہ نہ دیکھنا مولانا عظیم اور نجفی نجف سے پڑھ کر آیا ہے اس نے بات کر دی ہے. نہ میرا دوست، میری بات کو بھی قرآن اور 14 کے فرمان پہ پیش کر، اگر پوری اترے تو قبول کر، ورنہ میری بات کو بھی دیوار پہ مار دے. میں اپنے آپ کو بھی حرف آخر نہیں سمجھتا. حرف آخر اگر حق ہے یا قرآن ہے یا 14 کا فرمان. لہذا کربلا والوں کے مقصد کو سمجھیں. اس کربلا